علیکم، ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈی پی او کیپٹن ریٹائر بلال افتخار کیانی اور ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس جلوس و مجالس کے سیکیورٹی انتظامات اور ٹریفک کی روانی کے لیے ٹریفک پلان پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او کیپٹن ریٹائر بلال افتخار کیانی اور ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس میں ضلعی آفیسران اور دیگر عہدیداران سمیت اراکین امن کمیٹی شریک ہوئے۔ چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر جلوس و مجالس کے سیکیورٹی انتظامات اور ٹریفک کی روانی کے لیے ٹریفک پلان پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائر بلال افتخار کیانی کا کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب اور جلوس و مجالس کے راستوں پر واک تھرو گیٹ پر سخت چیکنگ کی جائے گی۔ جلوس کے راستوں سے تجاوزات، وال چاکنگ، پوسٹر، بینرز وغیرہ کے خاتمے کے لیے متحرک رہا جائے گا۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ جلوس و مجالس کے لیے سٹینڈ بائی جنریٹر اور لائٹ کے انتظامات، کنٹرول روم کے قیام کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈی پی او کیپٹن ریٹائر بلال افتخار کیانی کی ڈی پی او آفس کے انچارج برانچز سے تعارفی میٹنگ، تمام سٹاف سے انتظامی امور بارے میں فرداً تفصیلی بریفنگ لی، وقت کی پابندی، صفائی ریکارڈ کی اپڈیشن کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او کیپٹن ریٹائر بلال افتخار کیانی کی ڈی پی او آفس کے انچارج برانچز سے تعارفی میٹنگ، تمام سٹاف سے انتظامی امور کے بارے میں فرداً تفصیلی بریفنگ لی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ وقت کی پابندی، صفائی اور جملہ ریکارڈ کی بروقت تکمیل کی جائے، شہدائے پولیس کے خاندانوں کی ویلفیئر اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے، فیلڈ آفیسران اور جوانوں کے مسائل کو بروقت حل کریں، کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے تمام احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے جائیں گے، جن میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام ایگزیکٹو سٹاف یونیفارم میں رہیں، مس کنڈکٹ کی صورت میں انچارج برانچ سے باز پرس ہوگی۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ ڈی پی او آفس میں آنے والے شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کے مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈی پی او کیپٹن ریٹائر بلال افتخار کیانی کی اوپن ڈور پالیسی کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں کھلی کچہری، ایس ایچ اوز کو شہریوں کے مسائل نیک نیتی کے ساتھ بروقت حل کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او کیپٹن ریٹائر بلال افتخار اور اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کی درخواست ہائے پر سماعت کی اور ایس ایچ اوز کو شہریوں کی شکایات اور مسائل کا مقررہ وقت میں قانونی حل یقینی بنانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں زیادہ شہریوں کے آنے کو متعلقہ ایس ایچ او کی لاپرواہی اور بدنیتی سے تعبیر کیا جائے گا۔ تھانوں میں مسائل کی داد رسی کے لیے آنے والے شہریوں کو بھرپور عزت اور احترام دیا جائے۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ خدا نے ہمیں مظلوم شہریوں کی مدد کے لیے منتخب کیا ہے، کوئی شہری مایوس نہ لوٹے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کی خصوصی ہدایات پر ڈسپوزل اسٹیشن گوگا والا بحال کر دیا گیا ہے۔ بجلی کا کنیکشن نہ ہونے سے ڈسپوزل اسٹیشن عرصہ سے فنکشنل نہیں تھا۔ ڈسپوزل اسٹیشن کے فنکشنل ہونے سے کچا ریلوے روڈ، پکا ریلوے روڈ، بستی عبداللہ پور اور دیگر ملحقہ علاقوں سے سیوریج مسائل کا ازالہ ہوگا۔ جھنگ کے تمام ڈسپوزل اسٹیشن کی ورکنگ کو مانیٹر کیا جائے گا۔ مزید برآں ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی کا عملہ شہر میں جاری صفائی ستھرائی اور نشیبی علاقوں میں نکاسی آب آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے احکامات جاری کیے کہ تمام عملہ ڈیوٹی پر الرٹ رہے، نشیبی علاقوں سے جمع شدہ پانی کی نکاسی کو ممکن بنایا جائے، ڈسپوزل اسٹیشن پر بجلی بند ہونے پر جنریٹر کو سٹینڈ بائی رکھا جائے، شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے ایم سی کی طرف سے تیز رفتار اقدامات جاری کیے جائیں۔
اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد عمیر نے بنیادی مرکز صحت کوٹ لکھنؤ کو 24 گھنٹے کھولنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کوٹ لکھنؤ میں 1 ونڈو گورننس سینٹر بھی قائم ہوگا۔ ویٹرنری ہسپتال، دفتر سیکریٹری، یونین کونسل، ایگریکلچر ایڈوائزری آفس اور دیہی مرکز سے مال کے دفاتر کو فوری بہتر کرنے کی ہدایات۔ محکمہ مال سے شکایات کے ازالے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر باقاعدہ دورہ کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد عمیر نے کوٹ لکھنؤ میں کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے اور علاقہ مکینوں سے ملاقات کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔